ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب اور سہیل بڑائی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حامد میر صاحب, ایگزیکٹلی کیا مس کیلکولیٹ کر گئی حکومت؟ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن اتنی آگے تک چلا جائے گا, اتنا زیادہ ایکشن لے لے گا, اور ایک سیٹ کے لیے کیوں یہ سب کیا گیا؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہمیں کرنا ہوتا ہم گجرانوالہ میں بھی کر دیتے. نہیں, گجرانوالہ میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی. آپ دیکھیں اگر تو جو پی پی 51 جو گجرانوالہ کا جو حلقہ ہے جس میں وزیر آباد بھی آتا ہے, وہاں پر بھی اس طرح کی شکایتیں ملیں, لیکن زیادہ زور تھا نا جو وہ تھا NA-75 پر. اور یہاں پر پنجاب حکومت کچھ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھی. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے بارے میں الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ بلا کر ان سے جواب طلبی کی جائے گی, یہ ایک بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا. ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمشنر کے بارے میں باقی جو پولیس افسران ہیں نیچے تک جو ڈی سی وغیرہ ہیں ان کے تو نام بھی لکھ دیے ہیں پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں شاہزیب خانزادہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد اتنی کھلم کھلا دھاندلی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ NA-75 کے لوگوں نے دیکھی بلکہ میڈیا نے بھی دیکھی. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو وہ پریزائڈنگ افسران ہیں جو غائب ہو گئے, دھند میں گم ہو گئے, ان کے موبائل فون جو ہیں بند ہو گئے, اور وہ کسی کی اینک گم ہو گئی, کوئی گھر جا کے سو گیا, اور صبح 6 بجے وہ پہنچ گئے ریٹرننگ افسر کے پاس. لیکن دوسری طرف وہ ریٹرننگ افسر, وہ پریزائڈنگ افسران بھی تھے جن کو کہ دن کے وقت جب کچھ اداروں کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جناب آپ نے الیکشن کمیشن کی گاڑیوں میں واپس نہیں جانا, آپ نے ہمارے ساتھ واپس جانا ہے, تو انہوں نے بھی کچھ اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اور انہوں نے بھی اطلاع دی ریٹرننگ افسر کو, الیکشن کمیشن کے حکام کو, اور پھر ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا. ہم نے اس حوالے سے جو ایک کچھ 2 لوگ جو ہیں, وہ ایک پریزائڈنگ افسر تھا جو اس کے ساتھ جو بات چیت کرے تھے, ان کی ہم نے ویڈیو بھی چلائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے ہمارے پاس آئی تو ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی صحافی مانیٹر کر رہا ہو, لیکن یہ ثبوت اتنے زیادہ تھے الیکشن کمیشن کے پاس اس کھلم کھلا دھاندلی, اور پنجاب حکومت کی جو اس میں باقاعدہ ایک پارٹی بنی ہوئی تھی. کچھ جو پولیس افسران ہیں ڈسکا کے اور سیالکوٹ کے, وہ باقاعدہ ان کو پوسٹ کیا گیا اسی مقصد کے لیے. تو اور الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ یہاں سے ٹرانسفر کریں, ان پر یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن ان کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور عہدے پہ لگا دیا جاتا تھا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب پولیس کی طرف سے باقاعدہ مزاحمت کا سامنا تھا, اور اسی لیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اب ہم نے ہارنا تو ہے, یا لہٰذا وہ جو 22-23 پریزائڈنگ افسران تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی, یا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو یہ دراصل جو الیکشن کمیشن نے آج کیا ہے, اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے علی اسد مری صاحب سے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی عمران خان صاحب تھے 2013 میں جب یہ دھاندلی کا شور مچا رہے تھے اور سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنا, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا وہاں پہ اپنے گواہ کے طور پہ, اور میں نے وہاں جا کے گواہی دی تھی کہ جناب ہاں واقعی اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور آج میں آپ کے پروگرام میں یہ گواہی دے رہا ہوں, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, کہ NA-75 میں تھوڑی نہیں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان جو کبھی دھاندلی کے خلاف شور مچایا کرتے تھے اور ہمیں سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے لا کے کھڑا کرتے تھے کہ آپ ان کو بتائیں, ثبوت پیش کریں, اور ہم عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دیا کرتے تھے ہاں جی دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ. آج ہمیں مجبور ہو کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں NA-75 ڈسکا میں دھاندلی کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے گئے, اور اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. بھائی صاحب, آپ نے سال ہر سال الیکشنز کور کیے ہیں, آپ نے کا جو تجربہ ہے یہ واقعی ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا جتنی کھلے عام دھاندلی پنجاب میں, کیا ایسی نہیں ہوئی ہے یا ایسی ہوتی رہی ہے؟ الیکشن کمیشن نے ایکشن بہت سخت لے لیا ہے. یہ صحیح ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی ریلیکسیشن کی مثالیں پہلے بھی ملتی ہیں. میں خود بھی پریزائڈنگ افسر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے جب میں کالج میں پڑھاتا تھا, تو دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن 23 پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز کا لیٹ ہو جانا, یہ تو لگتا تھا کہ جیسے پورا ایک گروپ جو ہے کار فرما ہے. اور پھر دن کے وقت ڈسکا کے اندر جس طرح فائرنگ کی گئی سٹی کے اندر, اور پولنگ کو جو ہے سلو کیا گیا, اور جنرلی وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل سطح پر یہ بے ایمانی ہوئی. لوکل سطح پر امیدوار
اور یہ جو لوکل لوگ تھے انتظامیہ کے، انہوں نے مل کر یہ کی. میرا نہیں خیال کہ کوئی گرینڈ پلان تھا دھاندلی کا، یہ لوکل سطح پہ کیا گیا. لیکن الیکشن کمیشن نے بڑا بر وقت، بہت ہی درست، اور اس سے مستقبل کے جو الیکشن ہیں ان کی بھی راہ متعین ہوگی. آگے بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے، اور دنیا میں الیکشن اور پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. اگر انتظامیہ اسی طرح گڑبڑ کرتی رہی تو پھر آئندہ الیکشن بھی ایسے ہونے تھے. میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی بہادری اور انصاف جو ہے اس کو سراہا جانا چاہیے. تو عابد میر صاحب یہ اپسیٹ تھا. اب ظاہر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور اس میں بہت بڑا مقابلہ جو بن گیا ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ بھی حکومت میں کچھ ناراضیوں کی خبریں ہیں. کوئی اپسیٹ ہو سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن بڑے یا سینٹ کے الیکشن حکومت بڑی آسانی سے نکال جائے گی؟ دیکھیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پر تو آج حکومت اور اپوزیشن کے جو تمام امیدوار ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، سب بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے ہیں. اب آپ اس پر ذرا غور کریں کہ یہ سارا کیسے ہوا ہے. تو اس میں جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں چودھری پرویز لائی صاحب، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار تھا اس کو وڈرا کروایا. پھر انہوں نے نون لیگ سے رابطہ کیا تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے ان کو وڈرا کروایا. اور اس طرح ان کا اپنی پارٹی کے جو امیدوار ہیں کامل علی آغا صاحب، وہ بھی بلا مقابلہ ہو گئے، تحریک انصاف کے بھی بلا مقابلہ ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے بھی سارے بلا مقابلہ ہو گئے. اب جو ایک تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم پنجاب میں ہم اپوزیشن کو اپسیٹ کریں گے اور اپوزیشن کی سیٹیں ہم نکال لیں گے، تو وہ تو نہیں ہو سکا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بھی چینل کھولا ہوا ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی چینل کھولا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اگر یہاں پر پرویز لائی صاحب کو اگر تھوڑا سا فیور دی گئی ہے تو یہ پارٹیاں کوشش کریں گی کہ بدلے میں پرویز لائی صاحب سے یہ جو اسلام آباد کی جنرل سیٹ پہ جو الیکشن ہونا ہے جس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب مد مقابلے ہیں، تو ان سے بھی فیور لینے کی کوشش کی جائے گی. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو مسلم لیگ کاف ہیں اور کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں جو حکومت کے اتحادی ہیں، ارکان قومی اسمبلی، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو وزٹ کیا جا رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب جنہوں نے کبھی کسی عام ایم این اے کی فون کال نہیں سنی تھی، اب وہ چل کے خود کبھی ان کے پاس فیصل آباد جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں. تو حکومت جو پریشان تو نظر آ رہی ہے نا. دیکھیں نا، حفیظ شیخ صاحب نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کمپین نہیں چلائی. ان کو مشرف کے دور میں بھی سینیٹر منتخب کروایا گیا، ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سینیٹر منتخب کروایا گیا. وہ کبھی چل کر اپنے ووٹر کے پاس نہیں گئے تھے. پہلی دفعہ وہ خود چل کے ووٹر کے پاس جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ پریشانی ہے، اور پریشانی کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. تو دیکھیں اب آنے والے دنوں میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 3 مارچ میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. لیکن میں دوبارہ آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے آج پنجاب کے الیکشن میں پرویز لائی صاحب کو فیور دیا ہے تو ریٹرن میں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، کوئی فیور تو ملے گی نا ان کو. رائی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں خطرہ ہے کہیں نہ کہیں سینٹ الیکشن میں؟ پنجاب کا تو ہو گیا انپوزڈ معاملہ، باقی اور یہ جو ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا حفیظ شیخ صاحب اور گیلانی صاحب کا. دیکھیں، کوشش ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ حفیظ شیخ کو ہرانا اتنا آسان ہوگا. حکومت کے بڑے وسائل ہوتے ہیں، ایک ایک ایم این اے پہ کام ہو رہا ہے، ایک ایک چیز پہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کے پاس وہ وسائل تو نہیں ہیں، ان کا ایک ذاتی اورا ضرور موجود ہے، ان کے ذاتی تعلقات بھی لوگوں سے موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ 10 ووٹ جیتنا اور پھر اس طرح سے تبدیلی کرنا، اگر دیکھیں فرض کریں کہ تبدیلی ہوتی ہے پھر تو عمران خان کا اقتدار میں رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نو کانفیڈنس ہو جائے گا. قومی اسمبلی ہی حلقہ ہے، وہی کانسٹیچوئنسی ہے. تو میرا خیال ہے پورا حکومت زور لگائے گی کہ ایسا نہ ہو اور نہ یہ تاثر جو ہے یہ پیدا ہو. اور آج ہی بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، اس سے بھی ڈی مورلائزیشن ہوگی پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر. اور ڈیفینیٹلی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی یا صرف 23 حلقوں پہ 23 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پہ الیکشن ہو جائے، تو الیکشن کمیشن نے وہ نہیں مانا. اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ تحریک انصاف کے خلاف گیا ہے. وگرنہ عدالتوں کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے اور جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ عام طور پر اپوزیشن کے خلاف آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، بڑا سیڈ دن تھا ان کے لیے.
अफसोस का दिन था, लेकिन उन्हें तवक्को करनी चाहिए कि फेयर गेम खेलें। अगर वो अनफेयर गेम खेलेंगे डस्का की तरह तो पकड़े जाएंगे, और फिर जो पकड़ा जाता है ज़ाहिर है उसकी बेइज्जती तो होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।